السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے روس کا دورہ منسوخ نہ کرنے پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو سزا دی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروفا نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ممالک کی طرف سے فروری میں دورہ روس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پر یہ دورہ منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، اور ان کے انکار کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ روس کی طرف سے یہ الزام ایک ایسے وقت میں عائد کیا گیا ہے جب پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے گزشتہ ماہ عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو ڈپٹی اسپیکر نے اتوار کو مبینہ طور پر بیرونی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ پیر کو امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک بار پھر ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان میں قطعی طور پر کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکہ پہلے بھی ان الزامات کو مسترد کر چکا ہے۔ نیڈ پرائس نے معمول کی بریفنگ کے دوران پیر کے روز کہا کہ امریکہ آئین کی بالادستی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ باقی ملکوں کے لیے بھی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرتے، ہم قانون کے اصولوں، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کا قیام اس کیس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کوشش ہے کہ کل فیصلہ سنا دیں۔ اس کیس میں اپوزیشن کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، جس کے بعد سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کی سماعت میں ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت پالیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اسلام آباد میں منگل کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کی از خود نوٹس پر سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی توجہ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر ہے۔ عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر فیصلہ ہو۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 6 اپریل کو شیڈول اجلاس 16 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے مطابق 3 اپریل کو اجلاس کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کی وجہ سے مرمت کے لیے کچھ دن درکار ہیں۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق ایوان اور لابی میں ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے کچھ دن لگیں گے۔ پنجاب میں قائد ایوان کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے چودھری پرویز الہی امیدوار ہیں، جبکہ متحدہ اپوزیشن کے حمزہ شہباز شریف ان کے مد مقابل ہیں۔ اور اب یوکرین سے متعلق خبریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج منگل کو ہونے والے اجلاس میں یوکرین میں شہریوں کی ہلاکتوں پر توجہ مرکوز کرے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک روز پہلے کہا ہے کہ روسی رہنما ولادیمیر پوٹن کو جنگی جرائم کے مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریس اور اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفتھس کی بریفنگ کے ساتھ ساتھ کونسل سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا خطاب بھی شامل ہے۔ کونسل کی صدارت اس ماہ برطانیہ کے پاس ہے، اور اقوام متحدہ میں اس کی سفیر باربرا ووڈورڈ نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے دوران شہریوں کی ہلاکتوں کا معاملہ کلیدی موضوع ہوگا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے پیر کو دیر گئے کہا کہ انہوں نے گوتریس کے ساتھ اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں یوکرین کے دارالحکومت کے
مضافاتی علاقے بوچا کی صورتحال بھی شامل ہے، جہاں حالیہ دنوں میں روسی فوجیوں کے مبینہ مظالم کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین شواہد اکٹھا کرنے اور روسی جنگی مجرموں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے تمام دستیاب طریقہ کار استعمال کرے گا۔ ماسکو نے بوچا میں شہریوں کے قتل کے الزامات کی تردید کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے ان مناظر کو خود ساختہ روس مخالف اشتعال انگیزی قرار دیا۔ روس کے اقوام متحدہ میں سفیر نے کہا کہ وہ منگل کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں حقیقی ثبوت فراہم کریں گے۔ یوکرین کی پروسیکیوٹر جنرل ایرینا وینڈیکٹووا نے کہا کہ کیف علاقے کے ان قصبوں سے 410 شہریوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جنہیں حال ہی میں روسی افواج سے دوبارہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ دنوں کے دوران یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب قصبے بوچا میں روسی فوج کی جانب سے شہریوں پر ڈھائے گئے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے پوٹن کو جنگی جرائم میں ملوث قرار دیا تھا تو مجھ پر تنقید کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حالانکہ حقیقت یہی ہے، آپ نے دیکھا کہ بوچا میں کیا ہوا۔ اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگی جرائم میں ملوث ہے، تاہم ہمیں ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے۔ جب صدر سے سوال کیا گیا کہ آیا وہ روس کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں گے تو انہوں نے کہا ہاں، میں مزید تعزیرات عائد کرتا رہوں گا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ یوکرین کی افواج نے چرنیف اور کیف کے شمال میں واقع علاقوں سے روسی افواج کو پسپا کرنے کے بعد وہاں دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ ان روسی افواج کو مشرقی یوکرین میں لڑائی کے لیے ممکنہ طور پر دوبارہ ساز و سامان کے حصول اور نئی قوت کی ضرورت ہوگی۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا کہ مشرقی ڈونیٹسک اور لوہانسک کے علاقے اب روس کی توجہ کا مرکز ہیں، کیونکہ وہ ان علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے مقاصد کے ساتھ دوبارہ منظم ہو رہا ہے۔ بوچا اور دیگر مضافاتی علاقوں میں تباہی کے مناظر پر ماسکو کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اٹلی اور ڈنمارک نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ روسی سفارتکاروں کو ملک بدر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے لتھوانیا، فرانس اور جرمنی بھی یہ اقدام کر چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ یوکرین کی درخواست پر واشنگٹن استغاثہ کی ایک کثیر القومی ٹیم کی مدد کرے گا جو مبینہ مظالم کے ثبوت اکٹھے کرے گی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان در لیئن نے پیر کو ٹویٹ کیا کہ یورپی یونین تفتیش کاروں کو یوکرین بھیجے گا تاکہ وہاں جنگی جرائم کی دستاویز تیار کرنے میں مدد کی جا سکے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یوکرین میں روسی جنگی جرائم کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے روس کو انسانی حقوق کونسل سے نکال دے۔ عالمی ادارے میں تعینات امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے پیر کو کہا کہ انسانی حقوق کی کونسل میں روس کی شرکت ایک مذاق ہے اور یہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی انہیں ہٹانے کے لیے ووٹ دے۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی بنیاد یوکرین کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو بنایا جس میں کہا گیا تھا کہ روسی فوجیوں نے بوچا کے علاقے میں درجنوں شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یوکرین نے کہا کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہا ہے اور روس نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ روس کو کونسل سے نکالنے کے لیے 193 رکنی اسمبلی کا 2/3 ووٹ درکار ہے۔ افغانستان کے لیے ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اگست میں افراتفری کے 7 امریکی انخلا کے بعد طالبان کی اقتدار میں واپسی نے افغانوں میں انتہائی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ گیلپ کے ایک سروے کے مطابق 94% افغانوں نے اپنی زندگی کو تکلیفوں سے دوچار قرار دیا ہے۔ گیلپ نے کہا کہ اگرچہ یہ سن 2005 کے بعد سے بلند ترین سطح تھی، لیکن 2017 کے بعد سے
جب طالبان نے ملک کو واپس لینے کے لیے ایک طویل جنگ شروع کی تو مصائب میں اضافہ ہوا۔ گیلپ نے کہا کہ خواتین بھی اپنے مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں، کیونکہ طالبان خواتین کو ثانوی اور اعلی تعلیم پر پابندی ہٹانے کے وعدوں سے پھر گئے ہیں۔ خواتین کو صحت کی دیکھ بھال اور پرائمری تعلیم کے علاوہ ہر شعبے میں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ گیلپ نے کہا کہ ملک میں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے، لیکن فروری میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے توجہ اس ملک سے ہٹ گئی ہے۔ گیلپ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ یوکرین پر روسی حملے سے پہلے امریکہ اور دیگر ممالک نے کافی امداد کا وعدہ کیا تھا، تاہم یوکرین کے بحران کے تناظر میں یہ واضح نہیں ہے کہ کتنی اضافی امداد آنے والی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے طالبان حکومت کی پوست کی کاشت پر پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابل میں OIC کے دفتر نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے کابل کے حکام کی طرف سے پوست کی کاشت غیر قانونی قرار دینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پوست کی کاشت پر سخت پابندی افغانستان کی موجودہ حکومت کی جانب سے منشیات پر قابو پانے کے مؤثر اقدامات کے نفاذ کے عزم کے مطابق ہے۔ امریکی ناظم الامور ایان میکری نے بھی افغانستان میں پوست کی کاشت کو غیر قانونی قرار دینے کے حکم نامے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اس کا نفاذ اہم ہوگا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ صحت مند اور قانونی زرعی شعبہ افغانستان کی معیشت اور بالآخر افغان عوام کی مدد کرے گا۔ اقوام متحدہ نے ابھی تک طالبان کے حکم نامے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکا کی سیکرامنٹو پولیس نے کیلیفورنیا میں شوٹنگ سے منسلک ایک گرفتاری کا اعلان کیا ہے، جس میں دارالحکومت کے 6 افراد ہلاک اور 1 درجن زخمی ہو گئے تھے۔ متعدد حملہ آوروں نے 100 سے زیادہ گولیاں چلائیں اور لوگوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پولیس نے بتایا کہ 26 سالہ ڈینڈرے مارٹن پر حملے اور غیر قانونی آتشی اسلحے کے الزام میں متعلقہ مشتبہ شخص کے طور پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جاسوسوں اور سویٹ ٹیم کے ارکان کو علاقے میں 3 گھروں کی تلاشی کے دوران ایک ہینڈ گن ملی۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب سوموار کو ہونے والی فائرنگ میں مارے گئے 6 متاثرین کی شناخت کی گئی۔ فائرنگ کا یہ واقعہ اتوار کی صبح تقریباً 2 بجے پیش آیا تھا، جب بار بند ہو رہے تھے اور ریاسی دارالحکومت کے قریب سڑکیں وہاں آنے والوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کورونا سے متعلق خبریں۔ امریکی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن مذاکرات کاروں نے پیر کو کہا کہ سینٹ ارکان نے کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے $10 بلین کے پیکج پر سمجھوتا کیا ہے، لیکن اس اقدام کے نتیجے میں بیرونی ممالک کو وبائی امراض کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے تمام فنڈنگ روک دی گئی ہے۔ سینٹ میں نیو یارک ڈیموکریٹک اکثریتی رہنما چک شومر کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ حکومت کو اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں درکار ٹولز فراہم کرے گا۔ یوٹاہ کے ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی کے مطابق بجٹ کی اس بچت سے امریکی عوام کو ایک بھی اضافی ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ چین صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ہزاروں کارکنوں اور فوجی اہلکاروں کو شنگھائی بھیج رہا ہے تاکہ کووڈ وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ شہر لاک ڈاؤن کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک چینی فوجی اخبار کے مطابق اتوار کو شہر میں فوج، بحریہ اور لاجسٹک سپورٹ فورس سے وابستہ 2000 طبی کارکنوں کو روانہ کیا گیا۔ دوسرے صوبوں سے 10,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز پیر کو شنگھائی پہنچ رہے ہیں۔ انہیں فوری طور پر شروع ہونے والے شہر کے تمام 26 ملین باشندوں کی جانچ، طبی علاج اور کورونا وائرس سے متعلق دیگر ضروریات میں مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ چین میں عوامی صحت کی دیکھ بھال کی اب تک کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ شنگھائی میں پیر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 425 تصدیق شدہ کیسز اور 8,500 سے زیادہ غیر علامتی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔